جو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، خودکشی انسان کب کرتا ہے، اس مسئلے کو ہم تھوڑا سمجھ لیں۔ ہمیشہ جب انسان پریشانی میں ہوتا ہے، ڈپریشن میں ہوتا ہے، حالات کی وجہ سے، تنگدستی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، آزمائشوں کی وجہ سے، کوئی بھی آزمائش انسان پہ آتی ہے، انسان دل برداشتہ ہو کر اپنی جان خود ہی لے لیتا ہے۔ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ خودکشی کرنے والے کو کبھی بھی معافی نہیں ملے گی، اس کی سزا جہنم ہے۔ یہ ہم نے پڑھ رکھا ہے، سن رکھا ہے۔ اس کی ابھی شرح کو ہم بعد میں بیان کریں گے۔ مین وجہ، اہم وجہ کیا ہے؟ اہم وجہ یہ ہے، سب سے بڑی بات، اسی طرح جو قاتل ہے تو قاتل کی کوئی بخشش نہیں ہوگی، ہم بڑی تفصیل سے یہ مسئلہ ذکر کر چکے ہیں اپنی ابتدائی نشستوں کے اندر۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کسی کی بھی جان لینا یہ اللہ کا حق ہے، خالصتاً هو الذی یحیی ویمیت۔ اللہ ہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور اللہ ہی ہے جو کسی کی زندگی کو لے لیتا ہے۔ کسی کا اس میں اللہ نے یہ حق اختیار اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے انبیاء کو، اولیاء کو اس نے بے شمار اختیارات دیے، لیکن زندگی لینا یا دینا یہ صرف اللہ کا حق ہے، اس نے یہ حق کسی اور کو نہیں دیا ہے۔ اب جب کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اللہ کا وہ حق مارتا ہے، اس لیے اس کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص اپنی جان خود لے لیتا ہے، جب کوئی خودکشی کر لیتا ہے، یہ تو اللہ کا حق ہے جان لینا۔ تمہیں کس نے اختیار دیا بھائی کہ اپنی جان لے لو؟ انسان کی اپنی جان بھی اس کے پاس امانت ہے، یاد رکھتے ہیں۔ انسان کی جو اپنی جان ہے یہ انسان کے پاس رب کی امانت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بیماری آ جائے تو علاج کروانا، دوائی لینا فرض ہو جاتا ہے۔ بیماری کی حالت میں اپنا علاج معالجہ کرانا انسان پہ فرض ہے۔ کیوں؟ کہ رب کی جو امانت ہے اس کی حفاظت کرنی ہے انسان نے۔ تو خودکشی کرنے والے کو اس لیے معافی نہیں ملے گی کہ اس نے اللہ کا حق مارا ہے۔ اسے اللہ نے اس پہ تو فرض یہ تھا کہ جس حد تک ہو سکے اس جان کی حفاظت کرے، جس حد تک ہو سکے۔ اسلام اسی لیے کہتا ہے کہ اگر آپ کی گردن پہ تلوار رکھ دی جائے یا سر پہ بندوق رکھ دی جائے اور کہا جائے کہ کرو انکار اللہ کا، کرو انکار اسلام کا، تو وقتاً ضرورت کے تحت آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنی جان کو بچانا سب سے پہلا فرض ہے۔ دین بعد میں ہے، جان پہلے۔ جان بچے گی پھر ہی اللہ کا نام لوگے نا، آپ زندہ رہیں گے تو اللہ کا نام لیں گے۔ تو یہاں علماء نے لکھا ہے ان قتل نفسہ بحدید خنجر سکین ومسمار وغیرہ فإنہ یوم القیامت فی جہنم یطعن نفسہ بہذه الحدیدۃ التي قتل نفسہ بها۔ اگر کسی شخص نے اس دنیا کے اندر لوہے سے، مطلب چھری سے جان لے لی، گولی مار کے جان لے لی، زہر کھا کے جان لے لی، کسی بھی طریقے سے اگر کسی شخص نے اپنی جان خود لے لی تو اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں پہ کہ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جس چیز سے اس نے اپنی جان لی، اب قیامت کے دن جہنم کے اندر ہمیشہ کے لیے، کیونکہ وہاں موت تو آنی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ غافر میں کلیئر لکھا ہوا کہ نہ اس میں زندہ رہے گا نہ مر سکے گا۔ بات اس لیے ذکر ہے کہ موت اس کو مرنے دے گی، رب جائے گا تو موت آئے گی نا، اور جی اس لیے نہیں سکے گا کہ عذاب ہو رہا ہے، تو ہمیشہ کے لیے اب جہنم اس کی سزا ایک تو مقرر ہے تو اس نے آپ کی جلنے کرنا ہے، یہ اس کی سزا مقرر ہوگی۔ دوسری اس کی سزا یہ ہوگی کہ جس چیز سے اس نے دنیا میں اپنی جان لے لی، اب ہمیشہ کے لیے وہ وہاں پہ جس میں خنجر مارتا تو اپنے آپ کو خنجر مارتا رہے گا، ساتھ جل رہا ہوگا، ساتھ اپنے آپ کو خنجر مارتا ہوگا۔ کسی نے زہر کھا کے جان لی تھی تو جہنم کے اندر ساتھ آگ میں جلے گا، ساتھ زہر پیتا رہے گا، ایک بار پیے گا تکلیف ہوگی، مرے گا، پھر اللہ زندگی دے گا، پھر زہر پیے گا، پھر مرے گا، اور یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے اللہ کا حق مارا ہوا ہے، تو رب کا حق نہیں مارا کرتا۔